کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح آنکھوں سے دیکھنا، یہ ساری خصوصیات ہیں جو اللہ نے رکھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس شرط سے نوازا۔ اسی طرح آواز کی خصوصیت ہو گئی، ہاتھوں کی خصوصیت ہو گئی، اور زبان مبارک کی خصوصیت ہو گئی، آنکھوں کی ہو گئی، کانوں کو بھی اللہ نے ان کے ہاں خصوصیت دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جس سواری پر سوار تھے باغ سے ایک جگہ گزرے خچر پر سے، تو خچر زور سے اچھلا ہے، اتنا زیادہ کہ ممکن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گردن پہنچتی۔ تو وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ آپ نے فرمایا کوئی ہے جو یہ ان مردوں کو پہچانتا ہو؟ کسی قبریں ایک آدمی نے کہا جی میں پہچانتا ہوں۔ فرمایا کس زمانے کے ہیں؟ فرمایا کب ان کی موت ہوئی ہے؟ کہا شرک، انہوں نے کہا شرک کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها، اس امت کا قبر میں امتحان ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تدافن، اور اگر یہ کرنا ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دیتے تو لدعو باللہ، اللہ سے دعا کرتا یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، کہ خدا تمہیں اس قبر کے عذاب کی آواز ایسے سنا دے جیسے میں سنتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت ہے۔ ہزاروں آدمی قبروں سے گزرتے ہیں، ہزاروں قبرستانوں سے گزرتے ہیں، مگر ہمیں وہ آواز نہیں آتی جو آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی ہے اور آئی گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر دہشت کے مارے تدفین ہی چھوڑنا دیتے تو خدا نے یہ بھی دعا کر لیا، اور پھر چہرہ مبارک کی طرف پھیر دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ ہم نے کہا اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو فرمایا قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ ہم نے کہا قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فتنوں سے پناہ مانگو۔ ہم نے کہا اعوذ باللہ من جمیع الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ بڑی اچھی دعا ہے کہ اللہ سارے فتنوں سے، ساری آزمائشوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، وہ فتنے جو ظاہر ہو گئے اور وہ فتنے جو چھپے ہوئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگو۔ اس بنیاد پر بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ قبر میں دجال کے متعلق بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، تو جو مومن انسان ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ دجال ہے، خدا کا نافرمان، اور کافر کو کچھ پتا نہیں چلتا۔ بعض محدثین کا یہ خیال ہے۔ تو اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس خمسہ کس قدر عام انسانوں سے ممتاز ہیں۔ یہ نبوت کی خصوصیات اور لوازمات میں سے ہے، اور اگر کوئی آدمی نبوت کی ان خصوصیات اور لوازمات کو نہیں سمجھتا یا سمجھتا ہے اور علیہ باللہ حفاظت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس نے حقیقت میں اللہ ہی کو نہیں پہچانا۔ لعاب مبارک میں خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے بکر رضی اللہ عنہ کو سانپ نے ڈس دیا غار ثور میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، ہم نے بتایا اور لعاب مبارک لگا دیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت یہ بخاری میں آ رہی ہے، کہتی ہیں کہ کان اذا اشتکى الانسان، جب کوئی آدمی بیمار پڑ جاتا تھا اور پھر فرماتی ہے کہ اس کو کوئی زخم ہوتا تھا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصبعه، اپنی انگلی پر ذرا سا لعاب مبارک لگاتے تھے منہ سے اور مٹی ملاتے تھے زمین سے اور فرماتے تھے بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہماری اس زمین کی مٹی بری کا تباونا، ہمارے اس پھوٹ کے ساتھ یشفا سقیمنا، ہمارے اس مریض کو شفا دے دیتی ہے باذن ربنا، جب اللہ کا حکم بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ لعاب مبارک کی خصوصیت بھی بتلا دی اور مدینہ طیبہ کی مٹی کی خصوصیت بھی بتلا دی، اور اس کے ساتھ تیسری چیز جو بتلائی ہے وہ یہ کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ایسی چیز ہوتی ہے۔
یہ ادھر سے بھی آ سکتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تیسری چیز بتلائی ہے کہ اذن ربنا ہمارے پروردگار کے حکم کے ساتھ، یہ اصل میں توحید ہے. چیزیں کوئی ایسے نہ سمجھے کہ یہ چیزیں خود بخود پیدا ہو گئی تھی، بلکہ اصل میں اللہ کے کرنے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور آپ اس کے علاوہ دیکھیے نیند کی خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. نیند میں حواس معطل ہو جاتے ہیں ہمارے آپ کے سارے انسانوں کے، وہاں انبیاء علیہ السلام میں حواس معطل نہیں ہوتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھ کر سو جاتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ کے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نماز تو اٹھ کے تشریف لے جاتے تھے. مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا کرتے ہیں، وضو نہیں فرماتے آپ؟ مسئلہ تو یہی ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا عائشہ ہمارا معاملہ مختلف ہے، اور آپ نے فرمایا وہ یہ کہ ان عینی تنامانی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، ولا ینام قلبی، دل تو نہیں سوتا، وہ بیدار رہتا ہے. گویا نیند کی حالت میں بھی دل ایسا ہے کہ عالم غیب سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ وصول کر رہا ہے. عالم غیب سے جو انوار برکات اللہ کی بڑی جو نازل ہو رہی ہے دل سونے کی حالت میں بھی اسے لے رہا ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے، آدمی سوچے کہ عقل کا کامل صرف مجرد عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی. صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات فرمائی تھی، اور یہ صرف ان میں ہی باقیوں میں بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے ہیں اور انہوں نے دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، انہوں نے اسے بڑی ہی سمجھا ہے. انبیاء علیہ السلام کے خواب جو کہیں ہوا کرتے ہیں یہ نہیں. اور یہ جو غیرت التعلیس کا واقعہ ہے جس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ قضا ہو گئی تھی، اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور ہم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے بیدار نہیں کرتا تھا، کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ ممکن ہے کوئی وحی آ رہی ہو، عالم غیب کی کوئی بات منتشر ہو رہی ہو، ایسے نہ ہو ہم اس میں حرج کرنے والے بن جائیں درمیان میں الفاظ. یوشع بن نون کے متعلق بھی آیا بخاری میں کہ وہ جب مچھلی وہ مثال خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے، مچھلی جب چلی گئی دریا میں تو انہوں نے کہا میں اللہ کے پیغمبر کو بیدار نہیں کروں گا یہاں تک کہ یہ خود بخود اٹھے ہوئے میں بتا دوں گا، کیونکہ اس نے نیند سے نہیں اٹھایا. اس سے یوشع علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو وجہ نہیں تھی کہ انہیں بھی پتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام جب سو رہے ہوتے ہیں تو عالم غیب سے اشیاء ان کے دل پر پھر بھی آتی رہتی ہے. اور ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ ان کی نیند صرف آنکھوں تک محدود ہوتی ہے، دل پر نہیں پہنچتی. تو نیند کی بہن دوسری موت ہے نا، موت میں بھی حواس معطل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. نیند میں حواس معطل ہوتے ہیں وقتی طور پر. تو جب انبیاء علیہ السلام کی نیند جو صرف آنکھوں تک محدود رہے، قلب تک نہ آئے، تو موت کیا چیز ہے؟ وہ کیسے ایسی موت ہو جائے گی جو عام لوگوں کی موت ہوتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اور بڑا امتیاز ہے یہاں تک کہ وفات کے بعد بھی ان پر زندگی کا اطلاق ہوتا ہے، شہید پر بھی ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام تو بہت بڑے. اور پھر اسی طرح عالم غیب سے جس انسان کو زیادہ واقفیت ہو جاتی ہے، کچھ اس کا حصہ اس عالم امر میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، عالم خلق میں بھی عطا فرما دیتے ہیں. حضرت مدنی قدس سے لوگوں کے مطابق جتنے ان کے لوگ ہیں جنہوں نے بھی حضرت رحمۃ اللہ کی زندگی کو دیکھا، ان کے خلفاء، ان کے صاحبزادگان، جس سے بھی وہ کہتے ہیں بارہا کے بات ہوئی کہ حضرت نے فرمایا 10 منٹ کے لیے سوتا ہوں اور ٹھیک 10 منٹ میں اٹھ کے بیٹھ گئے. اور آزان میں حضرت نے فرمایا میں تھوڑی دیر سو لوں اور دیکھتے ہی سو گئے اور ٹھیک عین وقت پہ اٹھ کے بیٹھ گئے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے 2 آدمی دیکھے جن کی نیند اپنے قابو میں تھی، جتنا چاہتے تھے جس وقت چاہتے تھے سو لیتے تھے، پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. ایک اپنے حضرت مولانا احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ایک مولانا احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ.
کیسے آتے تھے، فرماتے تھے کہ کتنا وقت ہے باقی میرے نماز میں کسی چیز میں، اور فرماتے تھے اچھا میں سو لوں، تو اتنی دیر سو کے پھر اٹھ بھی جاتے تھے۔ اس لیے کہ عالم غیب جو ہے اس کے ساتھ تعلق تھا اور روحانیت کمی، اور جب روحانیت کمی ہو جاتی ہے تو روح پر نیند کی وہ غفلت تاری نہیں ہوتی جو عام انسانوں پر ہو جاتی ہے۔ جو صاحب نے ایک بڑی تفصیل سے اسے بیان کیا، وفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، کسی کی موت آنی ہو کوئی پوچھتا ہے کہ چلو گے یا نہیں چلو گے، حتیٰ کہ نہ جانا چاہے تو بھی جبرن لے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آخری خطبہ دیا ہے، ترمذی میں آتا ہے کہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ ان عبدن خیر اللہ بین ان یعطیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے ان انعامات کو قبول کر لے جو اللہ اس کے لیے آخرت میں رکھیں، اور چاہے تو یہ دنیا کی چیزوں کو قبول کر لے۔ اس بندے نے کہا کہ جو اللہ آپ کے پاس ہے اس کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں، اس کو قبول کر لیا۔ تو وہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے فدینا یا رسول اللہ بآبائنا و امہاتنا، اللہ کے رسول ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان جائیں۔ اور پھر سے وہ رضی اللہ عنہ دوسری روایت میں رو پڑے۔ اب سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ اس میں کون سی رونے کی بات ہے، ایک آدمی کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ چاہو تو دنیا میں رہو چاہو میرے پاس آ جاؤ۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں نے سوچا، ابو سعید رضی اللہ عنہ جوان تھے نا، اس وقت 22-23 سال ایسی عمر تھی، تو کہتے تھے میں نے سوچا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے ہیں، دل نرم ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے بار بار آدمی نے رونا آ جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا اس نے اللہ کے یہاں کے انعامات کو پسند کر دیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ اپنے ہی متعلق کہہ رہے تھے۔ اور اس روایت میں بڑا دلچسپ جملہ آ گیا ہے، تو کہتے ہیں وکان ابو بکر هو اعلمنا به، اور ابو بکر ہمیں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے واقف ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ سب سے زیادہ شناسائی کے ساتھ کے اگر کسی کے پاس ہے تو اسے وہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے۔ موضوع نہیں ہے اور وقت نہیں ہے، تو کہنا ہم آپ کو بتا دیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنے فنا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی جسے حالات اور فیصلے درست ہیں وہاں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی اجتہاد میں لغزش ہو گئی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ اس لغزش میں بھی شریک، اتنی فنائیت۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو ادھر آ جائیں چاہیں تو ادھر رہ جائیں، یہ ان کی خصوصیت ہے، اور ان کے علاوہ امت میں کسی کی خصوصیت نہیں اس سے پوچھا جائے۔ پھر وفات ہو گئی ہے، تدبیر پہ بات ہو رہی ہے، مکہ والے کہتے ہیں ہم واپس لے کے جائیں گے، ایک قبیلے والے کہتے ہیں ہمارے یہاں قبرستان میں، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا تدبیر پہ کیا بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ نبی کا جس جگہ انتقال ہوتا ہے وہیں کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا اٹھا کر بستر چارپائی اٹھا کر بالکل ٹھیک اس کے نیچے قبر کھود دی گئی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ گویا جگہ کسی سے اعتبار سے بدل گئی کہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں تشریف لے گئے، باقی تو ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں یہ ہے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں دنیا میں وہ سارا اللہ کے ہاتھ سے نسلتا ہوتا ہے، ہماری وراثتیں تقسیم نہیں ہوتی۔ عام انسان کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، اس کی بیوی سے نکاح ہو جاتا ہے، اسے مردہ کہا جاتا ہے، اس سے ذرا سا اوپر پہنچا ہے، اللہ کے راستے میں قربانی دی ہے، اس کی وراثت تقسیم ہو جائے گی، بیوی اس کی نکاح کسی پہ آ سکتی ہے مگر اس کو مردہ نہیں کہا جاتا اس لیے کہ وہ شہید ہے۔
اور تھوڑا سا اور اوپر بلکہ کافی اوپر جا کر اب تیسرا درجہ بن گیا کہ نہ اس کو وفات شدہ کہا جائے، مردہ کہا جائے، نہ اس کی بیوی سے نکاح ہو، نہ اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے، اور یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھ سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اناجیم اللہ عنہ مسواک بہت زیادہ فرماتے تھے، دانت صاف کرتے تھے، دانت مبارک کو صاف کرتے تھے، بالکل ہوتا ہی تھا۔ تو میں نے کہا اتنی زیادہ مسواک کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اناجیم اللہ اناجی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے وہ آ کے باتیں کرتے ہیں جو تم سے نہیں کرتے، اللہ کے فرشتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عجیب بات ہے کہ فرشتے آتے تھے، باتیں کرتے تھے، بتاتے تھے، یہ ان کی خصوصیت۔ تشریف لائے ایک دن نماز میں تو ابو داؤد وغیرہ میں آتا ہے، بخاری میں بھی، کہ ایک سیاہ عورت تھی مسجد میں بیچاری جھاڑو دے رہی تھی، یہ بات کہتے ہیں حالت، اور مسجد کی صفائی اس کے ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس کو نہیں دیکھا تو پوچھا کہ اس کا کیا ہوا ہے؟ پتا چلا انتقال ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس عورت کی موت کا معاملہ ہم نے معمولی سا سمجھا، ہم نے کہا اس جناب کی نیند کیوں خراب کرے رات کو، تو ہم نے خود ہی جنازہ پڑھ کے اس کی تدفین کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ فضلو، ہم نے اس کی قبر بتلائی، فصلی علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کھڑے ہو کے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اور جو بات کہی ہے بڑی ایسی عجیب ہے، فرمایا ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلھا، یہ جو قبریں ہیں، یہ جو مردے ہیں، ان کے لیے تاریکی کے گھر ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُنَبِّئُهَا لَهُم بِالصَّلَوَاتِ عَلَيْهِمْ، اور خدا میرا ان پر جنازہ پڑھ دینے کی وجہ سے ان کی قبروں میں روشنی کر دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے چونکہ جنازہ پڑھا ہے لہٰذا اس کے قبر میں نور آ جائے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ ایسے ہی ہے اور جنازہ پڑھا ہے۔ جنت اور دوزخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھے نماز کی حالت، پھر پیچھے ہٹ گئے، اور ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا بات ہو گئی؟ تو فرمایا انی رأیت الجنۃ فتناولت منها انقودا، میں نے جنت دیکھی اور میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا کہ ایک کھجور کا خوشہ توڑ لوں، کھجور کے جو باغ لگا ہوا اس میں سے کچھ لے لوں اور تمہیں کھلاؤں، تمہیں دکھاؤں گا جنت کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو یہ جنت کٹ گئی یہ سامنے والی دیوار میں، اور فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی اور میں نے اتنا بھیانک منظر دوزخ کا نہیں دیکھا اور پھر ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہنم کی آگ میں رأیت ظلی و ظلۃ، میں نے اپنا اور تمہارا سایہ بھی دیکھا۔ ترمذی میں آتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ غلط ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنا تمہارا سایہ دیکھا۔ تو یہ جو ایک دیوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت اور جہنم دکھائی جا رہی ہے، اس میں بڑی بحث کی تھی پچھلے زمانے کے لوگوں نے، ہمارے زمانے میں تو مسئلہ آسان ہو گیا، 6 فٹ کا آدمی اور ٹی وی کتنے انچ کی اسکرین پہ آ جاتا ہے، نظر آتا ہے نا۔ تو یہ بات اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا دکھایا جانا، یہ ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت، بڑی لمبی بات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت سی خصوصیات۔ آخری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نبوت کا مکمل ہو جانا یہ انہی کی خصوصیت تھی۔ اللہ نے یہ خاتم النبیین کا عہدہ کسی اور کو نہیں دیا، اور
اور اس کی سب سے اچھی بحث اگر کہیں پڑھنے میں آئی ہے تو اسماء بنت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں کی ہے. حضرت فرماتے ہیں اس کا خلاصہ ذرا سا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے تو آخری نبی تھے ہی ہے. زمینوں کے اعتبار سے آپ فرض کر لیجیے یہ آخری زمین ہے کہ آخری زمین میں بھی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آتا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں ہوتے تو بھی خاتم النبیین وہی تھے, کیونکہ خاتم النبیین عہدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اور پھر بڑی عجیب بات حضرت نے غور کی ہے. وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہور میں سب سے آخر پر آئے ہیں اور پیدائش میں ابتدا میں جس سے نبوت ملی ہے وہ خود ذات مقدسہ مبارکہ. اور اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے فرماتے ہیں دائرے کے لیے برکت کا تعین ہوتا ہے کہ برکت کدھر ہے, تو گلکار کی جو نوک ہے برکت پہ رکھ کے پھر دائرہ کھینچتے ہیں. اب مرکز کا انتخاب دائرے کا سب سے پہلے ہوا اور دائرہ جب مکمل ہو گیا پکار اٹھائی تو اس مرکز کا ظہور ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ نبوت میں مرکز کے اعتبار سے سب سے پہلے تھے, ظہور کے اعتبار سے سب سے آخری. یہ حضرت تاج الناس میں بڑا لمبا مضمون لکھا ہے. تو ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی چیزوں میں تھی جو اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ فرمایا تھا. انشاءاللہ اس کے بعد